صدارتی آرڈیننس کے خلاف اس وقت جو تنظیم ڈٹی ہوئی ہے وہ انجمن تاجران پاکستان ہے، اور اس کے مرکزی جنرل سیکرٹری نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کے مرکزی رہنماؤں میں سہیل بٹ صاحب اور باقی دوست بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نعیم میر صاحب تاجروں کی مزاحمت کی، تاجروں کے ناخوش ہونے کی، تو ایف بی آر کی وضاحتوں کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ جتنے یہاں پر ہمارے ساتھ چھوٹے تاجر موجود ہیں یہ صدارتی آرڈیننس سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ اس سے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا، آپ کے احتجاج کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں جی، جو قانون ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے۔ اگر قانون کے اندر گرے ایریاز ہوں تو ہمیشہ ادارے جو ہوتے ہیں اور جو کرپٹ عناصر ہوتے ہیں اداروں کے اندر وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور تاجروں کو بلیک میل کرتے ہیں، اور رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے، اور تاجر جو ہے جو آگے بدحال ہے وہ ان ایسے کاموں میں الجھ جاتا ہے جن کاموں کا اس کے کاروبار کو بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر جب رشوت اور کرپشن بڑھتی ہے تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ تاجر نے اپنی جیب سے تو کچھ ادا نہیں کرنا، اس نے وہی کاسٹ جو ہے وہ بڑھا دینی ہے، اور آخرکار متاثر جو ہے وہ عام صارف ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تنظیم تاجران پاکستان جو ہے، شفیق چوہدری صاحب جو ہیں وہ مطمئن ہو چکے ہیں، وہ حکومتی وزارتوں سے مطمئن ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کا اعلان کیا اور اس کے بعد انہوں نے خود بخود اپنا احتجاج رکھ دیا، پھر خود بخود ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم گھیراؤ کریں گے، پھر خود بخود ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مذاکرات شروع کر دیے، اور پھر خود بخود ہی ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ نہ کوئی نوٹیفکیشن آیا، نہ حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت آئی، نہ حکومت نے کوئی ایسی پریس ریلیز جاری کی، نہ حکومت نے کوئی ایسی یقین دہانی کرائی، صرف زبانی باتوں پر اور کھوکھلے دعووں پر جو ہے نا جی انہوں نے اپنے احتجاج کو جو ہے وہ اپنا واپس لے لیا، جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بٹ یہ ان کا احتجاج تھا، انہوں نے واپس دیا، ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ کل 29 تاریخ کو بالکل وہاں پہ جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں؟ بالکل، ہم 29 ستمبر کو جا رہے ہیں، بلکہ ہم نہیں جا رہے، پورے ملک سے قافلے آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر تاجروں کا ایک بہت بڑا احتجاجی پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ کیوں نہیں صاحب، یہ تاجر کھڑے ہوئے ہیں اور جو تاجر آپ کی بات سن رہے ہیں کیوں آپ کے ساتھ جائیں گے؟ تاجر اس لیے ساتھ جائیں کہ آل پاکستان انجمن تاجران ملک کی تنظیم ہے، اور یہ تاجروں کا سمندر ہے، اور باقی جو تنظیمیں ہیں وہ تو نالے کھالے ہیں۔ تو بات سنیں، جو سمندر ہوتا ہے نالے کھالے اسی میں جا کے گرتے ہیں، تو سارے ہمارے ساتھ ہی چلیں گے، کیونکہ ہم ہی تاجروں کے مفاد کا تحفظ کر سکتے ہیں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، سمندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس کا نظام تباہ کر دیں، آپ ایف بی آر پہ چڑھائی کر دیں۔ اگر آپ کی تنظیم بڑی ہوگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں شیر ہیں، جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں کھائیں، جو مرضی کریں، کوئی اصول کوئی ضابطہ۔ ٹیکس نہیں صاحب پہلے کوئی نہیں دیتا، اس کے بعد آپ کی یہ تحریک جو ہے، اس قسم کی تحریک ایف بی آر کو مزید ڈیفینسو کرے گی، مزید اس ملک میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے مسائل پیدا کرے گی۔ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیکس تو سارے دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک جو ہے نا وہ ٹیکس کے نظام کو درست نہیں کر سکے، کہ ہم نے یہی ایک بیانیہ جو ہے وہ ریاست کے اندر ہر بچے کو پڑھا دیا ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتا، جبکہ اگر اس سسٹم کا مطالعہ کیا جائے اور بغور اس کا جائزہ لیا جائے، جو قانون کے مطابق جتنے ٹیکسز جو ہیں وہ تاجر پر عائد ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سیلز ٹیکس کی، جو مال ہم خریدتے ہیں سورس سے، وہاں پر ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوائنٹ آف سیلز لگانا ہے تو سورس پہ لگا لیں، اور اس سے جس کے پاس ریاست کا ٹیکس موجود ہے اس نے آپ کو دینا ہے، تو جس نے دینا ہے اس نے حساب کتاب دینا ہے۔ میں نے جب دینا ہی نہیں ہے تو میں نے حساب کتاب کس بات کا دینا ہے؟ میرے انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں آپ، میرا انکم ٹیکس بھی سورس پہ آپ نے کاٹنے کا قانون بنا لیا۔ 236G اور 236H، یہ دو ایسے قانون ہیں جس میں میرا ایڈوانس ٹیکس آپ 1% جو ہے وہ سورس پہ کاٹ رہے ہیں، جب مجھ پر 0.25% ٹرن اوور ٹیکس ہے جو مجھ پر ریاست کی لائبلٹی ہے، اور میرا 1% آپ نے سورس سے کاٹ دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مجھ سے 75% فیصد میں 75% بنے گا، 75% آپ یعنی 100 میں اگر مجھ پر 0.25% تھا تو 25% یہ حصہ آ گیا نا، تو 75% آپ نے مجھ سے زائد ٹیکس بھی ایڈوانس میں وصول کر لیا۔ اب نہ میں نے انکم ٹیکس دینا ہے، نہ میں نے سیلز ٹیکس دینا ہے، کیونکہ میں تو پہلے سے ادا کر چکا ہوں، اور آپ کو یہی پڑھایا گیا بتایا گیا کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتا۔ کبھی انارکلی کا ڈاٹا لے آئیں گے، کبھی لیبرٹی کا ڈاٹا لے آئیں گے۔ یہ ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں نا جی، ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے وزیر خزانہ کو کہ شرط لگا کے میرے ساتھ آپ نے اوپن کیمراز کے سامنے بیٹھنا ہے، میں ثابت کروں گا جو میں بات کہہ رہا ہوں،
اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ یہ ہوگا کہ جو وہ مناظرہ ہارے گا 1 سال کے لیے وہ جیل میں جائے گا۔ نہیں میر صاحب، آپ اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کی 22 کروڑ آبادی میں سے 30-32 لاکھ ٹیکس پیئر ہوں، اور ان 30-32 لاکھ میں سے صرف 10 لاکھ جو ہیں ایکٹیو ٹیکس پیئر ہوں، باقی سارے زیرو کی جمع کروا رہے ہوں، اس ملک میں اس قسم کی باتیں کرنا کوئی جسٹیفائی کرتا ہے؟ جی جی بالکل جسٹیفائی کرتا ہے۔ یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ٹیکس پہ جو پیسے دے رہا ہے، جو ٹیکس پے کر رہا ہے، اگر کوئی زیرو کے اوپر شو کر رہا ہے۔ خان صاحب، میرے ٹیکس کو اگر آپ شمار نہیں کر رہے اور آپ کا جو نظام ہے وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں، غیر منصفانہ ہے، اور آپ نے جعلی میتھمیٹکس بنائی ہوئی ہے جس کے نتیجے کے اندر آپ جو ہے وہ ٹیکس دینے والے کو جو ہے وہ ٹیکس نہ دینے والا خود بخود بنائی جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور نظام کا ہے، اور اسی فرسودہ بہودہ اور واہیات نظام کے خلاف ہم اسلام آباد مجھے بات بتائیں، 4 سالوں میں 4تھا سال شروع ہوا، 3 سال مکمل ہوئے، اور 4 سالوں میں غالباً آپ کو 4تھی مرتبہ چل پڑے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ جسٹیفیکیشن تو آپ کو حکومت سے پوچھنی چاہیے کہ وہ تاجر جس کا تو دل ہی نہیں کرتا کہ اپنا کاروبار چھوڑے، دکان چھوڑے اور وہ احتجاج کرے، اس کی تو کبھی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سال وہ کون سا پنگا آپ تاجروں سے لیتے ہیں، کون سا نیا آپ کام ایسا تاجروں کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ نکلے اور آپ سڑکوں پہ آ کے وہ آپ کے خلاف احتجاج کرے؟ تو یہ سوچنا حکومت کو چاہیے، اور یہ سوچنا جو ہے وہ ارباب اختیار کو چاہیے۔ یعنی کہ آپ نے ٹیکس نہیں دینا؟ نہیں، ہاں، یعنی کہ میں نے ٹیکس دے دیا ہے، ہم دے چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد جائیں گے، آپ نے ٹیکس، یعنی کہ آپ نے ٹیکس نہیں دینا؟ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہاں جی، بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو 22-23 کروڑ عوام کو جو ٹیکہ لگ رہا ہے، یہ گھی، چینی، دال، ہر چیزوں کے بارے، تو گھی کا پیکٹ مہنگائی اتنی ہو گئی، یہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں اتنی کر دی ہے؟ اس کا مطلب سوچیں، اس کے مطلب بھی بیان کریں آپ۔ لو جی بالکل جی، مہنگائی اپنی جگہ پہ، مہنگائی اس لیے۔ اچھا ایک منٹ، آپ اپنا تعارف کروائیے گا، اپنا نام بتائیں۔ ضیاء الحق چشتی ہے جی، ضیاء الحق چشتی صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کام کرتا ہوں جی۔ نہیں، اچھا ماشاء اللہ، تاجر ہے، 2 کاروباری۔ سال سے تاجر پس رہا ہے کورونا کی وجہ سے، اس کے متعلق بھی گورنمنٹ نے سوچا گورنمنٹ نے نہیں سوچتی، سوچنا چاہیے۔ گورنمنٹ کہتی ہے، باہر کے ملکوں نے، امریکہ نے، گورنمنٹ کہتی ہے، تعاون کیا ہے ان کے۔ اچھا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ چشتی صاحب ٹیکس نہیں دیتے، انکم ٹیکس نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم پیٹرول پہ ٹیکس لگاتے ہیں، ہم بجلی پہ ٹیکس لگاتے ہیں، ہم انڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں، کیونکہ چشتی صاحب ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتے، انکم ٹیکس نہیں دیتے، سب ٹیکس چشتی صاحب۔ ہاں جی، ٹیکس، مہنگائی جو ہے، مہنگائی آپ، اچھا آپ، میں کرنا چاہتا ہوں، ہم جو کاروباری کرتے ہیں ہم کو ٹیکس نہیں دیتے، مرنے والے کا کیا قصور ہے جس پہ 6,000 روپے کروڑ پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے؟ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے جو مر رہا ہے؟ جو مر گیا ہے وہ 6,000 دے گا تو دفنایا جائے گا، اور زمین گورنمنٹ نہیں دے رہی، اس پہ ٹیکس کیوں ہے اور کون لے رہا ہے؟ دیکھیں یہی تو ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے کہ ہم تو ٹیکس دے چکے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایک مقدمہ ہے، جو مقدمہ میں لڑنے جا رہا ہوں تاجروں کا، کہ تاجر تو ٹیکس دے چکا ہے، ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں۔ ہم کلیئر کر لیتے ہیں، پوائنٹ آف سیلز کی بات کرتے ہیں آپ۔ ناظرین، جو ایشو یہ ہے، یہ کہتے ہیں، نعیم میر صاحب کہتے ہیں، یہ سارے دوست جو یہاں پر کھڑے میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے چکے ہیں۔ ہم نے ٹیکس اس وقت دیا جب ہم نے کسی امپورٹر سے مال خریدا، جب ہم نے کسی مینوفیکچرر سے مال خریدا، ہم نے ٹیکس اس کو پے کر دیا جب قیمت تھی اس میں 17%، 16%، جتنا بھی ٹیکس ہے وہ اس نے لے لیا۔ اب ٹیکس حکومت نے وہاں سے لینا ہے، پوائنٹ آف سیلز ہم پر نہ لگائے، مشینیں ہم پر نہ لگائے، ہم تو وہاں پر لگائے، ہم تو دے چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیچ میں سمگلڈ مال بیچیں گے، آپ بیچ میں ایسا مال بیچیں گے جس کا ریکارڈ نہیں ہوگا، آپ ایسا مال بیچیں گے جس میں مینوفیکچرر کے ساتھ مل کر آپ نے ٹیکس نہیں دیا ہوگا، نہیں میرے ساتھ پھر تو پوچھا جائے۔ ہاں جی، آپ سمگلنگ روکے نا، پھر ہمیں تو نہ خراب کریں، ہمارے گریبانوں کو کیوں آ رہے ہیں؟ سمگلنگ روکے آپ جا کے۔ ہاں جی، ہاں جی، آپ کا یہ واٹس ایپ ایک منٹ، آپ کا یہ موقف ہے،
کہ پوائنٹ آف سیل لگانے سے اسمگلنگ رک جائے گی؟ پوائنٹ آف سیل لگانے سے Point of sale چلانا FBR کس نے جو ہے تاجر نے پیچھے FBR پیچھے کون ہے؟ پیچھے FBR آج تک FBR اور تاجر کا تو ملی بھگت رہی ہے نا کہ نہیں رہی ہے؟ آپ کے بقول رہی ہے نا؟ جی ہاں۔ سارے کام مل کے ہی ہوئے ہیں نا؟ تو کیا آپ پوائنٹ آف سیل لگانے سے اسمگلنگ روک لیں گے؟ ایسے اسمگلنگ نہیں رکتی، کرپشن بڑھتی ہے، ایسے بالکل صحیح۔ کرپشن بڑھے گی۔ بالکل صحیح، یہ موقع ہے جی، ایسے کرپشن بڑھے گی۔ مزید تاجروں سے بات ہوگی لیکن اس بریک کے بعد۔